الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال تعالى في موضع آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بات چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اور دنیا میں آنے کے وقت اللہ نے کیسے کیسے حالات دکھائے، بڑے بڑے بادشاہ پریشان ہوئے اور ہزاروں سال کی چلنے والی چیزیں، شرک کی چیزیں، کفر کی چیزیں بند ہو گئیں اور یہودی علماء بڑے پریشان ہوئے، یہودی بہت پریشان ہوئے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اندھیرا چھایا ہوا تھا پوری دنیا کے اندر، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت سے اللہ نے اس اندھیرے کو ختم فرما دیا اور پوری دنیا کے اندر اللہ نے نور کو پھیلا دیا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے آنکھوں سے اللہ کے نبی کے نورانیت کو دیکھے، کمرے کے اندر کی نورانیت کو دیکھے اور ان کے اپنے آنکھوں سے ملک کے شام کے اندر نور کو دیکھا، بصرہ شہر کے اندر نور کو دیکھا اور اسی وقت کسریٰ کے محل کے اندر 14 کنگرے نیچے گر گئے اور پھوٹ گئے، 1000 سال سے جلنے والی آگ بجھ گئی اور دریائے ماوا وہ سوکھ گیا۔ یہ ساری علامتیں تھیں کہ اللہ کے نبی اب دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب کسی کی بادشاہت ایسی نہیں چلے گی جیسے وہ زمانے کے اندر کسریٰ اور روم کی بادشاہت چلتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن میں حضرت عبد المطلب نے نبی کا عقیقہ فرمایا اور پورے مکے کے لوگوں کو دعوت عطا فرمائی، گائے اونٹ ذبح کیے اور پورے لوگوں کو بلایا اور اپنے پوترے کا تعارف کروایا۔ سارے لوگ حیران تھے، پوچھے کیا نام رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ محمد نام رکھا اور 7ویں دن آپ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کا عقیقہ فرمایا۔ یہ ایسا کام ہے جو ہمارے نبی نبوت دینے کے بعد، ہمارے نبی کو نبی بنائے جانے کے بعد بھی یہ اس طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی جاری فرمایا۔ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے 7ویں دن میں اس کے بال کو مڈوانا اور اس کا عقیقہ کرنا اور ختنہ کروانا بھی سنت ہے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی مختون تھے، پیدائشی ختنے والے تھے اور اسی طریقے سے پیدائشی آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، بالکل صاف ستھرے دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ختنے والی جو سنت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلتی ہوئی آتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے 7ویں دن میں ختنہ کر دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے بال مونڈیے جاتے ہیں اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اور اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں بچے کے 7ویں دن کے اندر کی جاتی ہیں، لیکن ہمارا ماحول تو بالکل الٹا ہو چکا ہے۔ عقیقہ کرنا بولے تو آج کل بہت لمبا مسئلہ بن چکا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، چھلے کی بہت فکر ہوتی ہے کہ چھلے میں کیا کیا رسم و رواجیں کرنا، 6ٹی دن کو پانی نہلانا کہ نہیں نہلانا، اور اسی طرح 11ویں دن کو پانی نہلانا کہ نہیں نہلانا، یہ سارے اسی ڈسکس میں، اسی چھلے میں آ کر کیا کیا نوشوں والے کیا کیا دیں گے بچے کو کیا گفٹ کریں گے، اور بچی کو کیا گفٹ کریں گے، یا آرس والے بچی کو کیا دیں گے، رسم کے اندر بچے کو کیا گفٹ کریں گے، یہ سارے اسی رسم و رواجوں میں ہماری امت ہو گئی ہے۔ لیکن سنت کے پیچھے جانے کے بجائے، نبی کی زمانے کے طریقے کو جانے کے بجائے اسی جمہلے میں پڑھ کر سنتوں کو ترک کر دیے ہے۔ کسی کے مال کھانا بولے تو بڑا خواہش ہوتی ہے لوگوں کی، کسی کا مال پھگٹ میں آ جانا بولے تو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس پھگٹ کے مال کو لے کر اپنی زندگی میں آ کر کیا ہے شانہ بگارنے کے لیے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو، آپ جب اپنی بہو سے پھگٹ کا مال چاہتے ہیں، اپنے بچے کو، وہ جو چھوٹا بچہ ہے چاہے وہ پوترا ہو یا پوتری ہو، اس سے پھگٹ کا مال دلوانا چاہتے ہیں، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ بچے بھی پھگٹ کا مال یہ بچوں کو بھی دینا پڑے گا۔ یعنی اس کا باپ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ باپ کو اگر بیٹی کا چھلا کرنا ہے، بیٹی کا چھلا کروانا ہے، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تیری بیٹی کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے چھلوں کے نہ چھلا ہمارے یہاں جائز ہے، نہ 6ٹی کا پانی ہمارے لیے یہ جائز ہے، نہ وہ گزشتہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے میں رات میں ادھر سے آ رہا تھا، بے شرم ہو گئے لوگ، ماں کو ایسا ڈالنا نہیں، باہر میں منڈوا ڈالیں، فوکس لیٹاں ڈال کو، جھولا لے کا کو، وہ ہارا پہنا لے کو، وہ گیتاں گاتے سے کو تو ہی نہیں، گلی میں کھڑا کر کے بے حیا اور عورتوں کی طرح، نہ چہرے پر پردہ ہے، نہ آنے والے جانے والے سارے لوگ دیکھ رہے، انہوں راگاں کھینچ کو چھلا کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عقیقہ کرے کیا بولے تو عقیقہ معلوم نہیں، عقیقہ کی سنت کیا ہے وہ بھی معلوم نہیں، تو پھر یہ لوگ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ ایسے رسم و رواجوں میں پڑھ کر کھلاتی پلاتی، رات میں آ کر بچی کو جھلاتے، گیتاں گاتے ہوئے، وہ بچی جو اس بچے کی ماں ہوتی ہے اسے بٹھا کو پورے گلی کے درمیان میں بٹھا کر رسم کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اولادیں ہوئی، 4 بیٹیاں ہوئی، 3 بیٹے ہوئے، کبھی ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کو اس طرح چوراہے پر کھڑا کر کے اس طرح کا چھلے کے رسم نہیں فرمائی۔ اور چھلے کے رسم بھی کیسا بولے تو وہ زمانے میں بہت سارے طاقتور عورتیں تھیں، اور ایسی طاقتور عورتیں کہ ایک ایک عورت 15 بچے، 20 بچے، 25 بچے دینے کی قابل ہوتی تھی، اور ان کے لیے بچہ پیدا ہونے کے بعد جو نفاس کا خون آتا ہے وہ تقریباً 40 دن کے قریب ہوتا تھا، زیادہ کی مقدار 40 دن ہوتی تھی۔ تو 40 دن کا حساب لگا کر وہ لوگ کیا کرتے تھے، 40 دن کا نفاس کا خون ہوتا ہے، اس لیے 40 دن کے بعد آپ پانی نہا کر نماز پڑھ لیا کریں، یہ مسئلہ ہے۔ کم از کم کی مقدار 3 دن بھی ہو سکتی ہے، 10 دن بھی ہو سکتی ہے، 5 دن بھی ہو سکتی ہے، 7 دن بھی ہو سکتی ہے۔ ہماری عورتیں اتنی طاقتور نہیں ہیں کہ ان کو 40 دن تک نفاس کا خون آئے، بلکہ ہمارے زمانے کی عورتیں تو 5 دن، 6 دن، 10 دن کے اندر ان کا نفاس کا خون بند ہو جاتا ہے۔ اب یہ بوڑھیاں کیا کرتے تو وہ زمانے کا مسئلہ رکھے، سو 40 دن تک اس عورت کو ناپاک رکھتے ہیں، 40 دن تک اس کو یعنی نماز پڑھنے نہیں دیتے، قرآن پڑھنے نہیں دیتے، اور 40 دن کے بعد یہ چھلا کر کو اس کے بعد بولتے سے نماز جا کو پڑھو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو کوئی مرد اور عورت ناپاک ہونے کے باوجود بھی پانی نہیں نہاتا، غسل نہیں کرتا، اس کے لیے جہنم کے اندر اللہ نے بڑا اسپیشل عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میں انشاءاللہ کسی جمعے کے اندر تفصیل سے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو میرے بھائی، آج کل کے عورتوں کی حالت کہ 40 دن تک اس عورت کو غسل کرنے نہیں دیتے،
پانی نہانے نہیں دیتے، نہا کر نماز پڑھنے نہیں دیتے، قرآن پڑھنے نہیں دیتے، اور یہ چھلے کی رسم کو لا کر یہ 40 دن تک اس عورت کو ناپاکی کی حالت میں رکھا جاتا ہے، نہ قرآن کو چھونے کے لیے اس کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ نفاس تو 10 دن ہی میں ختم ہو چکا ہوتا ہے اور باقی 30 دن تک یہ عورت ناپاک رہتی ہے، اسی حالت میں زندگی گزارتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے نبی کے دادا عبد المطلب جو تھے، ہمارے نبی کا چھلا نہیں فرمائے، اس طرح کے رسم و رواج نہیں کیے، 7ویں دن ذبح کیے، اونٹوں کو ذبح کیے، اور پورے مکے کے اندر انہوں نے دعوت فرمائی، عقیقہ فرمایا، نام رکھا، اور آپ کے سر مبارک کے بالوں کو مڑوایا، اور یہ رسم آ کر آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جاری فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی پیدا ہونے کے بعد 2 دن تک حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو دودھ پلایا، اور 2 دن کے بعد ایک باندی تھی ابو لہب کی، جن کا نام تھا صوبیہ، دودھ پلانے کے لیے حضرت آمینہ نے ان کے حوالے کیا۔ صوبیہ کون ہے ذرا سن لیجئے۔ صوبیہ ابو لہب کی خاص باندی تھی، ابو لہب کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جیسے ہی جا کر پیدا ہوئے اس کی خبر صوبیہ ابو لہب کو دی کہ آپ کے بھائی کے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے، جو آپ کے بھائی کا انتقال ہوا نا، ان کو آ کر کہا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب اس وقت تو کوئی دین نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں، اتنا خوش تھا، اتنا خوش ہو گیا، ابو لہب نے اس خبر کو سن کر اپنی اس باندی کو آزاد کر دیا، جا بھائی تو آج سے آزاد ہے، اس خبر کو سن کر آزاد کر دیا۔ تو حضرت صوبیہ بعد میں مسلمان ہوئی، بعض علماء نے ان کو صحابیات میں شمار فرمایا ہے، اس لیے کہ صوبیہ ایک ایسی خاتون ہیں جن کو جو اللہ کے نبی کو بھی دودھ پلائی، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی انہوں نے دودھ پلایا۔ تو گویا حضرت حمزہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا اور بھتیجے دونوں آپس میں رضائی بھائی بھی ہوئے، چچا بھتیجے بھی ہوئے۔ 2 رشتے حضرت حمزہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے کہ ایک رشتہ تو چچا کا رشتہ ہے، ایک رشتہ تو آخر کیا رضائی بھائی، یعنی ایک ماں کا دودھ انہوں نے پیا ہے، گویا اس اعتبار سے دونوں آپس میں رضائی بھائی ہوئے۔ تو صوبیہ وہ خاتون ہیں جو اللہ کے نبی کو بھی دودھ پلائی اور حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلائی، اور ابو لہب نے جیسے ہی خبر سنی فوراً آزاد کر دیا، خوشی کے مارے آزاد کر دیا۔ اسی لیے ابو لہب کے مرنے کے بعد بڑی خطرناک موت مرا۔ جب اللہ کے نبی نبوت ظاہر فرمائے، نبوت کا اعلان فرمائے، تو سب سے بڑا خطرناک کٹر دشمن جو تھا وہ ابو لہب تھا، وہ آپ کا خاص چچا تھا، اور اس نے دشمنی میں پتہ نہیں کیسے کیسے گندے کام کیے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے مرنے کے بعد اس کی بڑی خطرناک بری موت آئی۔ اس کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں، جو ابو لہب کے بھائی بھی ہیں، تو انہوں نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو۔ ابو لہب کہہ رہا ہے کہ بھائی جان، آپ کے بعد میری زندگی بالکل بے سکون سی گزر رہی ہے، بڑی خطرناک حالات میرے اوپر آ رہے ہیں، بڑی خطرناک حالت سے میں گزر رہا ہوں، اور ایک انگلی کے بقدر میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، میرے عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے، ایک انگلی کے بقدر۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نے اسی انگلی کے اشارے سے جو خبر لے کر آئی تھی میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، اسی انگلی کے اشارے سے میں نے اس کو آزاد کر دیا تھا، اور اسی انگلی کے بقدر مجھے عذاب میں ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر حضرت عباس خود فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب عذاب میں جھلستا ہوا، ہر پیر کو میرا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے، ہر پیر کو۔ تو میرے بھائیوں، ابو لہب اتنا کٹر دشمن ہونے کے باوجود بھی نبی کو پیدا ہونے کے وقت تھوڑی محبت کیا، بس اس محبت میں اللہ تبارک و تعالی
تھوڑا سا عذاب ہلکا کر دیتے، جبکہ ابو لہب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور کٹر کافروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن نبی کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا سا عذاب ہلکا کر دیتے ہیں، تو کیا ہم نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو کیا اللہ ہمیں عذاب دیں گے؟ نبی کے چہرے کو اپنے چہرے میں لائیں گے، اللہ عذاب دیں گے؟ نبی کے کردار کو اپنی کردار میں لائیں گے، اللہ عذاب دیں گے؟ نبی کا ماڈل ہمیں بنیں گے، نبی جو ماڈل لے کر آئے وہ ماڈل ہماری زندگی کے اندر آئے گا تو کیا اللہ ہمیں عذاب دیں گے؟ لیکن کیا کریں، نبی کا ماڈل ہمارے پاس نہیں ہے۔ کافر نے تھوڑا سا اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا، اللہ نے اس کی بھی لاج رکھ لی اور عذاب میں تخفیف کر دیا۔ لیکن آج مسلمان کیا واقعتاً کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کا ماڈل اپنا رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے واقعتاً سچی محبت کر رہا ہے؟ اگر سچی محبت ہوتی تو اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہو جاتا، سچی محبت ہوتی تو اس کا لباس نبی کا لباس ہوتا، سچی محبت ہوتی تو اس کا کاروبار حلال طریقے سے ہوتا، اس کے کاروبار کے اندر جھوٹ اور ملاوٹ نہ ہوتی، دھوکے بازی نہ ہوتی، شرابی نہ ہوتا، زانی نہ ہوتا، اور اسی طرح یعنی دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، اگر وہ اللہ کے نبی سے سچی محبت کر دیتا۔ تو بہرحال میرے بھائیو، صوبیہ نے 4 یا 7 دن دودھ پلایا۔ اس زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عجیب نظام رکھا تھا۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ وہ زمانے میں عرب میں ایک دستور تھا، جب کہیں بچہ پیدا ہوتا تو بچے کی ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ باہر سے قریے والے لوگ، کھیڑے والے لوگ، عورتیں آتی تھی، بچے کو لیتی تھی، 2 سال مکمل دودھ پلایا کرتی تھی، 2 سال ہوتی واپس آتی، 2 سال کھیڑے کو بھیج دیتے تھے بچوں کو۔ کئی کو کھیڑے کو بھیجتے تھے اس لیے کہ کھیڑوں کی آب و ہوا بڑی تازہ ہوتی ہے، لینگویج بڑی پیور ہوتی ہے۔ آپ کی لینگویج تو نہیں، اب الٹا ہو چکا ہے۔ کھیڑوں کی لینگویج تو مرٹ، آب و ہوا تو بول سکتے ہیں کہ ہاں تر و تازہ ہوتی ہے شہر کے مقابلے میں، لینگویج بڑی پیور ہوتی تھی، آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی تھی۔ بچے وہاں جانے کے بعد کچھ بن کر آتے تھے، گندی عادتیں وہاں کی نہیں ہوتی تھی، بری عادتیں نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے وہ زمانے کے اندر، عرب کے اندر، عورتیں اپنے بچوں کو کھیڑوں کو بھیج دیتی تھی تاکہ بچے جانے کے بعد وہ اچھی آب و ہوا کو لے کر، اچھی لینگویج کو لے کر، اچھی عادتوں کو لے کر وہ واپس آئے۔ اور جب واپس بچے کو کر دیتی تھی تو بہت بڑا انعام ملتا تھا، بہت سارے پیسے دیتے تھے کہ آپ نے ہمارے بچے کی تربیت کی، دودھ پلایا اور اچھی آب و ہوا میں رہ کر اس کی تربیت کی، اس طرح ان کو ڈھیر سارے پیسے دیا کرتے تھے۔ تو بنو سعد ایک قبیلہ ہے، وہاں کے قبیلے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ المکرمہ کو آئے، تو اس میں سے ایک خاتون تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے پاس وہ اور اس کا شوہر، ان کا شوہر سواری میں سوار ہو کر مکہ المکرمہ پہ پہنچے۔ ان کی سواری کیا تھی؟ ایک گدھی تھی ان کے پاس سواری کے لیے، ایک دبلی پتلی سی اونٹنی تھی، جس اونٹنی کا پیٹ کو لگ گیا تھا اور دودھ کا ایک خطرہ بھی نہیں نکلتا تھا، دودھ اس کا سوکھ چکا تھا، اور بالکل دبلی پتلی اونٹنی جو سواری کرنے کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا، اسے بارہا مارا جاتا تھا اور اسے دھکا دے کر آگے بڑھایا جاتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بڑا مشکل سے چلتی تھی۔ اور ایک گدھی تھی، وہ بھی بڑا مشکل سے چلتی تھی، اور ان کے پاس ایک دودھ پینے والا بچہ موجود تھا۔ ماں کی حالت ایسی تھی کہ کم از کم اپنے بچے کا دودھ بھی ماں کے چھاتیوں میں نہیں رہتا تھا، ایسی حالت میں آئی۔
اس نیت سے آئی کہ چلو کسی کا بچہ مل جائے اور دودھ پلانے کے عوض میں کچھ پیسہ مل جائے گا، اس نیت سے اندر آئی، مکہ آئی۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے دودھ پینے والے بچے، بنو سعد کی جتنی عورتیں دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے جانے کے لیے آئی تھی، سب عورتوں کے پاس ہمارے نبی کو پیش کیا گیا۔ عورتیں پوچھتی باپ کیا کرتا ہے، جیسا کہ آج شادیوں کے موقع پر پوچھتے ہیں کٹنم کتنا دو گے، بچی کا باپ کیا کرتا ہے، کتنے پراپرٹیاں ہیں، یا بچے کے پاس کتنے پراپرٹیاں ہیں، تاکہ کٹنم دینے میں آسانی ہو، لاکھوں روپیہ دینے میں آسانی ہو، جیسا پوچھتے تھے نا، وہ زمانے کے اندر اسی طرح پوچھتے تھے کہ بچے کا باپ کیا کرتا ہے، کیا حیثیت ہے ان کے پاس۔ تو ہمارے نبی کے ماں سے یہی جواب نکلا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کا باپ کا کوئی سایہ نہیں ہے۔ ساری بنی سعد کی عورتیں ہمارے نبی کو ریجیکٹ کرتے ہوئے چلی گئی، جب باپ ہی نہیں ہے تو دودھ پلانے کے عوض میں ہمیں ان سے پیسوں کی خدمت کی کیا امید رکھ سکتے ہیں، کیا امید ہو سکتی ہے؟ ساری عورتوں نے ریجیکٹ کرتے ہوئے چلے گئے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حلیمہ سعدیہ جو بنو سعد سے آئی ہوئی تھی، حضرت حلیمہ، مکے کے اندر کوئی بچہ ان کو دودھ پلانے کے لیے ملا ہی نہیں تھا۔ سب عورتوں نے دوسرے مالداروں کے بچوں کو اٹھا لیا تاکہ دودھ پلانے کے عوض میں ان کو جو گفٹ ملتا تھا، پیسہ ملتا تھا، اس لالچ میں بہت پورے بچے خالی ہو گئے، صرف ایک بچہ باقی رہا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس بچے کو پوری بنو سعد کی عورتوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ حالانکہ یہ عورتیں نہیں جانتی کہ یہ بچہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ جن بچوں کو انہوں نے اٹھایا ہے ظاہری اسباب کی وجہ سے اٹھایا ہے کہ اس سے کچھ پیسہ مل جائے گا، کچھ روپیہ مل جائے گا، تو اس لیے میرے بھائیوں، مومن جو ہوتا ہے نا، وہ پیسوں کا پجاری نہیں ہوتا، اس کی نگاہ آخرت کی طرف ہوتی ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے اور جو دنیا دار ہوتا ہے، اس کی تو نگاہ پیسوں کی طرف ہوتی ہے، دنیا کی طرف ہوتی ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دل سے، یہاں تک کہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل کے اندر بات ڈالی گئی کہ یہاں سے خالی ہاتھ نہ جانا، اسی یتیم بچے کو لے کر چلے جانا۔ تو اپنے شوہر سے عرض کرنے لگی کہ ہم نہ پیسہ ملو یا نہ ملو، ہم اس بچے کو لے کر جائیں گے، خالی ہاتھ نہ جائیں گے۔ ہو سکتا شوہر نے یہ بات سنتے فوراً کہا، آپ اچھی بات کہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی برکت سے ہماری دنیا کو بھی بدل دے اور آخرت کو بھی بدل دے، ہو سکتا ہے اللہ ہماری زندگی کو بدل دے۔ جاؤ اور خالی ہاتھ نہ آؤ، اس بچے کو لے کر جائیں گے اور اس بچے کی خوب ہم خدمت کریں گے، اگرچہ کہ بچہ یتیم ہے، اس بچے کے سر کے اوپر کوئی باپ کا سایہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حلیمہ سعدیہ نے آگے بڑھا، نیت صاف تھی، پیسوں کی طرف ان کی نگاہ نہیں تھی۔ برکت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خاص عنایات کو، جو عنایات کے دوسروں کو نہیں ملنے والی، جو خاص لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ گئی اور ہاتھ پھیلا دیا کہ آپ اما جان، آپ اس بچے کو میرے حوالے کر دے، میں اس بچے کو دودھ پلاؤں گی۔ تو جیسے ہی حضرت آمینہ نے اپنے لال کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، تو جیسے ہی ہاتھ میں بچہ آیا تو حضرت حلیمہ فرماتے ہیں کہ میرے چھاتیوں کے اندر دودھ سوکھ چکا تھا، جیسے بچے کو میں نے ہاتھ میں لی کہ میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، اور میں اس بچے کو لے کر آئی تو کوئی رات اس بچے کے لینے سے پہلے کوئی رات ایسی نہیں گزری تھی جس رات میں میرے بچے نے مجھے نہ ستایا ہو، رویا ہو، بھوک کے لیے تڑپا ہو۔ جیسے ہی میں اس بچے کو ہاتھ میں لی، اللہ نے میرے سینوں کے اندر دودھ کو بھر دیا
میرا بچہ نے بھی میرے سینے سے سیر ہو کر دودھ پیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا، اور ہماری دنیا عجیب میں بدل گئی تھی۔ رات میں ہم نے بڑا آرام سے نیند سویا، اور صرف نیند ہی نہیں سویا، بڑے آرام کے ساتھ میرے بچے نے بھی نیند سوئی۔ کئے دن سے میرا بچہ فاقے میں تھا، اس کے لیے دودھ ہی نہیں آتا تھا، لیکن آج کی رات جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں لیے، اللہ نے اتنا برکت کا معاملہ فرمایا کہ دودھ بھر کر آیا، اور دونوں بچے مکمل طور پر پی کر رات بھر سوئے۔ جب صبح ہوئی اور ہم لوگ بھی بھوکے تھے، ہم لوگوں بھی کئے دن کے فاقے ہمارے پاس موجود تھے، تو میرے شوہر نے فوراً اونٹنی کے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کے تھنوں کے اندر بھی دودھ بھر کر ہوا تھا۔ تو میرے شوہر نے دودھ کو نچوڑا، دودھ کو دوہا، اور ہم دونوں خوب سیر ہو کر دودھ پیے، اور اس گدھی پر اور اس اونٹنی پر ہم سوار ہو کر جب نکلے تو ہماری سواری جب بنو سعد کے قبیلے سے جب آ رہی تھی مکے کی طرف، اتنا سست رفتار تھی، ہمیں اسے دھکے دے کر آگے بڑھانا تھا، مار کر اسے آگے بڑھانا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی کو لے کر ہم اونٹنی پر سوار ہوئے، وہ اونٹنی اتنی تیز رفتار ہو گئی، ساری بنو سعد کی اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی۔ سب لوگ حیران یہ پوچھنے لگے، حلیمہ تیری اونٹنی اتنی تیز رفتار کیسے بن گئی؟ کیا تیری اونٹنی ہے یا کسی اور کی اونٹنی ہے، یا تو نے کوئی اور اونٹنی خریدا ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ نہیں، اس بچے کی برکت سے اللہ نے اس اونٹنی کو اتنا تیز رفتار بنا دیا کہ سارے سواریوں سے وہ آگے بڑھ گئی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج کل آخرت کے کاموں میں ہم لوگ حقیر سمجھتے ہیں، آخرت کا کام کرنے والے، دین کا کام کرنے والے اسے حقیر سمجھتے ہیں، ان کے سامنے دنیا ہوتی ہے۔ علماء کو حقیر سمجھنا، حافظوں کو حقیر سمجھنا، دین کا کام کرنے والوں کو حقیر سمجھنا، کیا ہے ان کے پاس پیسہ تو کم ہوتا ہے میرے خیال سے، لیکن اللہ کی برکتیں زیادہ ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ پیسہ تو ان کے پاس ضرور کم ہوتا ہے، آپ کے مقابلے میں پیسہ تو ضرور کم ہوتا ہے، لیکن اللہ کی برکتیں ان کے پاس زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے انسان چاہے لاکھ پتی بن جائے، کروڑ پتی بن جائے، اللہ کی برکت نہیں ہے تو پھر وہ لاکھ پتی بن کے کیا فائدہ، کروڑ پتی بن کے کیا فائدہ؟ آج کی لاکھ پتی ہے کل ختم ہو جائے گی، آج کی کروڑ پتی کل ختم ہو جائے گی، لیکن جس بندے کے ساتھ اللہ کی برکت کا اور رحمت کا معاملہ آ جاتا ہے، وہ چاہے وہ زندگی بھر جیے لے، وہ اللہ کی رحمت اور برکت اس کے ساتھ خاص رہے گی، وہ کبھی کسی کا محتاج بننے والا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گاؤں کے اندر بھی خات آ چکا تھا، گاؤں میں داخل ہوئی، پورے لوگ خات سے ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے، ان کے جانوروں کے لیے چارہ نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کا کرنا عجیب تھا کہ ان کے پاس بکریاں بھی موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آتے ہی ان کی بکریاں جس جنگل میں جا کر چرتی تھی، خوب سیر ہو کر چرتی تھی، اور واپس جب آتی تو ان کے تھنوں کے اندر خوب بھر کر دودھ رہتا تھا، خوب بھر کر دودھ رہتا تھا، اور یہ دودھ نچوڑتی، پیتی، خود بھی پیتی، اور جو گاؤں والے کی جتنی بکریاں ہوتی وہ بالکل سوکھے تھنوں کے ساتھ، خالی پیٹ کے ساتھ واپس آتی۔ اب لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں تو خوب سیر ہو کر آتی ہیں اور ان کے تھنوں کے اندر خوب دودھ ہوتا ہے، ایسا کریں کہ ہم ان کی بکریوں کے ساتھ ہم اپنی بکریوں کو چرایا کریں گے۔ اب لوگ حضرت حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے بھیجتے تھے، لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ ان کی بکریاں تو فل تھنوں کے ساتھ آتی ہیں، دودھ بھرے تھنوں کے ساتھ آتی ہیں، اور معمول کے مطابق ان کی بکریاں خالی پیٹ ہی جاتی تھیں۔ یہ برکت تھی اس بچے کی، جس بچے کو انہوں نے خالص پیسوں کے عوض میں نہیں لیا کہ بچہ یتیم ہے، اس بچے کے اوپر باپ کا سایہ ختم ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ اس بچے کی برکت سے ہماری زندگی کے اندر برکت دے دے۔ اس نیت سے شوہر اور بیوی نے کیا کیا، وہ بچے کو اٹھایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت کا معاملہ فرمایا کہ ان کی بکریاں بھی بالکل تازی ہو گئیں، ان کی اونٹنی بھی تازی ہو گئی، ان کے چھاتیوں کے اندر بھی دودھ اللہ نے رکھ دیا، اور ان کی بکریوں کے تھنوں کے اندر ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دودھ رکھ دیا۔ اسی لیے آج بھی جو بندہ نبی سے سچی محبت کرتا ہے، نبی کے سنتوں پر عمل کرتا ہے، ایک ایک سنتوں کو جان کر عمل کرتا ہے، تو آنکھوں سے برکت کو دیکھے گا، ضرور دیکھے گا۔ گھر کے اندر برکت کو دیکھے گا، کاروبار کے اندر برکت کو دیکھے گا، تجارت کے اندر برکت کو دیکھے گا۔ میاں بیوی ہیں، میاں بیوی آپس میں اللہ کی برکت کو دیکھیں گے۔ کیا کریں کہ ہم اپنے نبی کے آئیڈیل کو لانا نہیں چاہتے، ہم اپنے نبی کے نمونے کو اختیار کرنا نہیں چاہتے، نبی کے سنتوں کو زندہ کرنا نہیں چاہتے۔ جس نبی کے سنتوں کو غیر فالو ہو کر چل رہے ہیں، اور بہت ساری اگرچہ کہ برکت نہیں، بہت ساری یعنی ایسی چیزیں وہ دیکھتے ہیں۔ صبح سویرے جلدی اٹھ جانا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، لیکن غیروں نے اس کو اپنا لیا۔ صبح سویرے اٹھنے ہیں، جاؤ ان کی تجارتوں کا حال دیکھیے، ہماری تجارتوں کا حال دیکھیے۔ ہم 11 بجے تک 10 بجے تک سوتے ہیں، کافر لوگ سوتے تھے وہ زمانے کے اندر 10 بجے 11 بجے تک، لیکن آج مسلمان 10 بجے تک سو رہے ہیں۔ نبی کی جلدی سونے کی سنت کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ رات میں سونا بولے تو ہمیں کتنے بجے سوتے سو 12 لگ جاتی، 12 ہو جاتا، کھانا کھا لے کو بستر پر سوئے بولے تو 12۔ لیکن ہمارے نبی کی سنت کیا ہے؟ عشاء کی نماز جیسے ہی پڑھتے تو فوراً بستر کی طرف چلے جاتے تھے۔ اور آپ کا طریقہ کیا تھا؟ فجر میں جلد اٹھ جاتے تھے، تہجد کے لیے اٹھ جاتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روتے تھے، سجدے کرتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے۔ یہ نبی کی عادت تھی۔ جو لوگ ترقی پانا چاہتے نا، وہ نبی کی سنت کو، آج امریکہ نے اس سنت کو اپنا لیا ہے۔ آپ امریکہ کے اندر، UK کے اندر جا کر دیکھیں، آپ 5 جیسے بجتے ہیں شام کے، ساری دکانیں بند۔ مغرب کے بعد تو آپ کو ایسا نظر آئے گا یہاں لوگ ہے ہی نہیں، گویا آدھی رات کی طرح نظر آئے گی۔ صبح 5 بجے وہ لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں نا، میں کون سی کمپنی میں کام کرتا تو UK کی کمپنی میں، رات ساری جاگنا پڑتا حضرت۔ وہ لوگ 5 بجے اٹھ جا رہے ہیں، تم لوگ تو صبح 10-11 بجے تک سوتے رہتے ہیں۔ ہاں، پھر UK کی کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی صبح کو اٹھنے کی جلدی صبح اٹھنے کی عادت، شام جلدی سونے کی عادت، جس کی وجہ سے آج ان کی کمپنیاں ترقی پر ہیں، آج ان کے بنائے ہوئے پروڈکٹ یعنی ترقی پر ہیں۔ وہ آج پوری دنیا کے اندر ایک ماڈل، تجارتی ماڈل رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آج ہم لوگ، انہوں نے اپنے نبی کے، ہمارے نبی کے سنتوں کو کیچ کر لیا، اس لیے اللہ نے ان کو اوپر تک پہنچا دیا۔ آج ہم مسلمانوں نے ہمارے نبی کے سنت کو چھوڑ دیا۔ آج ہمیں آ کر کیا ہے، لیبری کام کرتے ہوئے، یعنی تو بولتے ہوئے کیا کی گھاٹا ہوتا ہے، نقصان میں چلتا ہے دکان، کیا کی ایسے شکایت میں زندگی گزارتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آج بھی مسلمان اس 2 سنتوں کو اپناؤ۔ رات میں جلدی سو جاؤ، دکان جلدی بند کر دو، صبح جلدی کھول دو دکان کو۔ دیکھو پھر اللہ تبارک و تعالی، 1000 مرتبہ یہ باتیں میں بول چکا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، برکتیں اپنے زندگی کے اندر لانا چاہتے ہو تو نبی کا فالو ہو جاؤ، نبی کے سنتوں کے فالو ہو جاؤ۔ نبی کو گھر کو لے کر گئے، اللہ نے سارے نقشے کو بدل دیا۔ ان کے گھر کے اندر فاقے پر فاقہ گزر رہا تھا، اللہ نے نقشے کو بدل دیا۔ تو کیا نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نقشے کو نہیں بدلیں گے؟ سوچتے نہیں ہم لوگ، وہی روٹین، اٹھتا سو 10 بجے، ناشتہ بھی کام بولے تو ہوٹل تلاش کرتا سو، گھر میں بھی پکانے کا یس نہیں ہے اصل۔ گھر کی عورتیں بھی اگر ناشتہ گشتہ بنانے کا، آج اٹھتے سو 8 بجے اٹھ کو پورا گھرا گنا جھاڑنے کو پورا یہ کر رہے تھے، 10 ہو جاتا، جی جاؤ جی باہر جا کو ناشتہ لے لے کاؤ جی بولے تو انہیں ناشتہ لے کے آنے واسطے جاتا۔ ایسی سستی خور عورتیں، ایسی سستی خور مرد جب اپنی زندگی کو ایسے بنائیں گے تو کیا ان کے اندر برکتیں رہیں گے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کو ایسے نازل فرمایا، حضرت حلیمہ کے گھر کے اندر کے نقشہ ہی بدل دیا۔ ہمارے نبی 2 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیے۔ 2 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ حضرت آمینہ کے دربار میں پہنچے، اور دل نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کو واپس کریں۔ کوئی چاہتا ہے کہ گھر کے اندر اتنی ساری برکتوں کو دیکھ کر کہ بچے کو واپس کر دے، دل نہیں چاہ رہا۔ بچے کے ساتھ دلی تعلق، دلی محبت اور خاص برکتیں ان کی وجہ سے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔
تو حضرت آمینہ کے سامنے آ کر کہا کہ یہ بچہ آپ کا ہے، قانون تو یہ ہے کہ 2 سال اس کو دودھ پلایا جائے، میری ذمہ داری ہو گئی کہ 2 سال میں نے اس کو دودھ پلایا ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا ہے کہ اس بچے کو آپ کے حوالے کر دوں، ایک 2 سال اور میرے ساتھ یہ بچہ رہنے دیجیے، میں اس کے ساتھ رہوں گی، میں اس بچے کو خاص توجہ دے کر اس بچے کو پالوں گی۔ تو حضرت آمینہ نے دیکھا کہ ان کا اصرار بڑا مضبوط اصرار تھا اور محبتی اصرار تھا، اجازت دے دی، ٹھیک ہے لے کر جاؤ اور آپ ہمارے بچے کی آ کر دیکھ بھالی کرو۔ واپس لے گئی حضرت حلیمہ سعدیہ مزید ایک اور 2 سال اپنے ساتھ رکھنے کے لیے۔ جب لے کر گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ، رضائی بھائی، دودھ میں شریک ہونے والا بھائی، ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل جاتے تھے اور مسلسل آتے تھے، واپس آتے تھے، گھرانہ بڑا بہترین طریقے سے گزر رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی ہوئی، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ بکریاں چرانے کے لیے گئے تو روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کا جو رضائی بھائی تھے ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے اور عرض کیا کہ امی جان، بڑا عجیب واقعہ رونما ہوا ہے، بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 بزرگ آئے، سفید پگڑی پہن کر، سفید کپڑے پہن کر آئے، بھائی محمد کو پکڑا، انہوں نے زمین پر لٹایا اور ان کے سینے کو پھاڑ دیا، آپریشن بولتے ہیں، بائی پاس سرجری، پھاڑا اور ان کے اندر سے دل کو نکالا اور اسے پانی سے دھوئے اور کچھ اس کے اندر سے نکال کر اب وہ اس کو وہاں رکھ کر سی رہے ہیں۔ میں ڈر گیا کہ بھائی جیے گا کہ مر جائے گا، کوئی آدمی سینہ پھاڑ دیا تو جیے گا، یہ زمانے کی بات نہیں، وہ زمانے کی بات، آج سے 20-25 سال پہلے بھی یہ چیزیں نہیں تھی، پتہ نہیں کہ بھائی زندہ رہے گا کہ دنیا سے چلا گیا۔ یہ بات سننا تھا کہ ان کی پیر سے زمین نکل گئی۔ شوہر اور ان کی بیوی حلیمہ سعدیہ فوراً دوڑتے ہوئے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے سینے مبارک کو سی دیا گیا ٹانکے لگا کر، جیسے آج کل کے ڈاکٹر بائی پاس سرجری کرنے کے بعد ٹانکے لگا کر سیتے ہیں، اس طرح اللہ کے نبی کو سینے کو سی دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی کو ساتھ لیے گھبرا گئے، سینے سے لگائے، پوچھا کہ بیٹا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 بزرگ آئے تھے، مجھے لٹائے اور میرے سینے کو چاک کیے اور سینے سے کچھ نکالے، دھوئے اور اس طرح کا واقعہ ہوا۔ اصل میں یہ واقعہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا شق صدر ہوا۔ شق صدر کا مطلب یہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی ہوئی تو 2 فرشتے آئے، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ایک حضرت میکائیل علیہ السلام، اللہ کے نبی کو آئے، لٹایا اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا۔ میں سیرت کی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں کچھ علماء نے اس واقعے کا انکار کیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا بھیا، یہ کیسے ہو سکتا کہ انسان کے دل کو چاک کر کے دل نکال کر دھونے کا کیا تو ہے کیا ہے؟ یعنی وہ ان کے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ علماء آج کے زمانے میں ہوتے تو یہ واقعے کو سمجھنا بالکل آسان تھا، بالکل آسان ہے۔ بائی پاس سرجری کہ ڈاکٹر اگر سینے کو پھاڑتے ہیں، دل نکالتے ہیں، بلاکیج کو ختم کر دیتے ہیں اور رگ نکال کر وہاں پر لگا کر پھر ٹانگ کر اس کا آپریشن کر دیتے ہیں، یہ بالکل آسان تھا۔ لیکن دیکھیے اللہ کے نبی کا یہ معجزہ دیکھیے کہ اس کو بعض علماء انکار کر دیا کہ یہ واقعہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن حضرت مولانا ادریس خان نلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ٹھوس دلائل کے ساتھ پیش کیا کہ آپ کے دماغ سے نہ سوچیے، یہ اللہ کی قدرت کا عجیب معاملہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ پوری زندگی میں 4 مرتبہ آپ کو بائی پاس سرجری ہوئی، جسے شق صدر کہتے ہیں، 4 مرتبہ، 4 سال کی عمر میں اور 10 سال کی عمر میں۔ پھر ہمارے نبی کو نبی بنائے جانے سے پہلے، پھر آپ کو جب اللہ کے پاس لے جایا گیا معراج، اللہ کے نبی کو اللہ کے پاس ملاقات کے لیے لے جانے لگے تو اس وقت آپ کی بائی پاس سرجری ہوئی۔ کیا ہوئی؟
آپ کے سینے مبارک کو یعنی چیرا گیا، یعنی نکالا گیا، اور آپ کے دل کو باہر لا کر فرشتوں نے کیا کیا، اس دل کے اندر کے جو کالے جو نقطے تھے وہ نقطوں کو نکال کر پھینک دیا، اور فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے یہ گندی چیزیں ہیں۔ یعنی انسان جب گناہ کرتا نا، دل کے اندر کالے دھبے بیٹھ جاتے ہیں، اور شیطانی وسوسے جو آتے ہیں ہر انسان کے اندر وہ کالے نقطے، میرے تمہارے دل کے اندر بھی رہتے ہیں کالے نقطے، اس کالے نقطے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے نکال کر فرشتوں نے کیا کر دیا، پھینک دیا۔ یعنی آپ کی زندگی کے اندر آپ کے یہاں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر گناہ کا مادہ ہوتا ہے، اچھائی کا مادہ بھی ہوتا ہے، گناہ کا مادہ بھی ہوتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، کالے دھبے بیٹھ جاتے ہیں، گندے گندے خیالات آتے ہیں، گندے گندے وساوس آتے ہیں گناہ کی نحوست کی وجہ سے۔ جب نیکی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ سارے دھل جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ اللہ کے نبی کے دل سے گناہ کے مادے کو اللہ نے ختم کر دیا۔ 4 مرتبہ آپ کی بائی پاس سرجری ہوئی، تو 4 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، نبی بنائے جانے سے پہلے اور آپ کو معراج میں لے جانے سے پہلے آپ کے سینے مبارک کو، یہاں تک کہ بعض صحابہ نے دیکھا، غور کر کے دیکھا کہ واقعتاً سرجری ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، تو آپ کے سینے مبارک میں ٹانگ کے نشان دیکھے، جیسے سیکھنے کے بعد ٹانگ کے نشان بیٹھ جاتے ہیں، وہ نشان صحابہ نے اپنے آنکھوں سے خود دیکھا ہے۔ تو بہرحال 4 سال کی عمر تھی تو اللہ کے نبی کو شق صدر کیا گیا، اور آپ کے سینے مبارک کو اب ہمارے یہاں اب کے زمانے میں تو سمجھنا بالکل آسان، بائی پاس سرجری بولے تو ہر ایک کو آ کر معلوم ہے، ہاں بھائی ہوتا بھائی کرو۔ لیکن یہ واقعہ اگر 25 سال پہلے سنایا جاتا تو لوگ کہتے تھے کہ کئی کا بھائی یہ سمجھ میں آتی نہیں بات۔ تو اس لیے ہمارے نبی کا معجزہ، ایک ایک معجزہ بھی جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ویسے ویسے لوگوں کو باتیں سمجھ میں آتی گئی۔ تو 4 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس سرجری کر کے اللہ نے دل کو نکال کر برف کے پانی سے آپ کے یعنی دل مبارک کو دھویا گیا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے جنت سے ایک تشل لایا گیا جس کے اندر پانی تھا، اس پانی سے آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا، اور نبی بنائے جانے سے پہلے آب زمزم سے آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا۔ تو اس طرح یہ روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ گھبرا گئی کہ پتہ نہیں کہ آگے محمد کی جان کا خطرہ ہے، یہ کون 2 بزرگ ہیں معلوم نہیں ہے، یہ انہوں نے محمد کے ساتھ یہ معاملہ کیا کیا۔ گھبرا کر بچے کو لے کر فوراً مکہ پہنچ گئی اور حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا اور سارا واقعہ سنا دیا۔ تو حضرت آمینہ کے دل پر اس واقعے کا تھوڑا بھی اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ انہوں نے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے عجیب عجیب حالتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، عجیب عجیب قدرتیں جو انہوں نے دیکھا۔ تو حضرت آمینہ نے فرمایا کہ یہ کیا بھی نہیں ہے، تو میرے بچہ جیسے پیٹ میں پڑا تو اس وقت سے میں نے عجیب عجیب حالتیں دیکھی، یہ میرے بچے آگے جانے کے بعد بہت ہی بڑا بنے گا میرا بچہ، اور اس کا پوری دنیا کے اندر چرچا ہوگا۔ اسی لیے وہ پروردگار جس نے اس بچے کو بنایا ہے اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، یہ آج کے میری عجیب بات کیا بھی نہیں ہے۔ اس طرح تسلی دے کر حضرت حلیمہ کو واپس کر دیا۔ تو اس کے بعد حضرت حلیمہ یعنی زندگی گزاری، اس کے بعد حضرت آمینہ کے ساتھ 4 سال کی عمر میں جب واپس کیا گیا تو 2 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے ساتھ اپنی امی جان کے ساتھ زندگی گزارے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوا اگلا جمعہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات آئے گی۔ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے تاکہ میں آپ کے سامنے اس کی مناسبت سے نہیں، میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو سرسری طور پر اللہ کی نبی کی سیرت آپ کے سامنے آ جائے، ورنہ تو عام طور پر پوری سیرت بیان کرنا کسی کے یعنی کسی کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن حتی الامکان جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہماری زندگی بدل جائے۔ نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلا دیں۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر برکت کو لانے چاہتے ہیں، اپنے یعنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، نبی کے ایک ایک سنت کو فالو ہو جاؤ کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، کھانے کا اس طریقہ ہے، پینے کا اس طریقہ ہے، پہننے کا یہ طریقہ ہے، چہرے کا یہ طریقہ ہے، ہمارے نبی کے اٹھنے کا ٹائم کیا ہے، سونے کا ٹائم کیا ہے، کب اٹھتے تھے، تجارت کا
انداز کیا تھا، انشاءاللہ تجارت کے بارے میں بھی آگے آئے گی بات، ہمارے نبی کی تجارت کیا تھی، کیسے صاف شفاف آپ نے تجارت کی، بیپار کیا، یہ سارے حالات آپ کے سامنے آئیں گے تاکہ ہم اپنی زندگی کا ہر موڑ نبی کی زندگی کے ساتھ لگا دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی نوازیں گے، برکتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کو نمونہ مان کر، آئیڈیل مان کر ان کے پیچھے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔